اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے بھی اہم ہے لیکن مردوں کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے۔ آج میں ایک ایسے ہارمونز کے بارے میں بات کروں گا جو ہارمون سیکنڈری میل سیکسول کریکٹر کا ذمہ دار ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جو ایک لڑکا ہوتا ہے اس کو مکمل مرد بناتا ہے اور ایک مرد کو یہ ہمیشہ کے لیے وہ جوان رکھتا ہے۔ آج اسی ہارمون کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ ہارمون کہاں پیدا ہوتا ہے، کس چیز سے بنتا ہے اور اس کا ہماری باڈی میں کیا فنکشن ہے، اس کے باڈی میں کیا فائدے ہیں، اس کے کام ہونے کے کیا نقصانات ہیں، اور آخر میں اس کے میں وہ کمی کی وجوہات بھی بیان کروں گا اور اس کی کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن بھی میں آپ کو بتاؤں گا جن کو آپ استعمال کر کے اپنی جوانی کو ہمیشہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میں کمی ہو گئی ہے تو اس کمی کو بھی، ہارمونز کی کمی کو بھی ان میڈیسن سے آپ پورا کر سکتے ہیں۔ تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون۔ آپ سے ایک گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے یہ ایک میل ہارمون ہے۔ یہ میل جو ہیں سیکسول کریکٹر، سیکنڈری میل سیکسول کریکٹر، یہ ان کا ذمہ دار ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے یہ ہماری باڈی میں ہی پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں آتا، ہمیں باہر سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے یہ ایک اسٹیرائڈ ہے۔ جس طرح ہماری باڈی میں دوسرے اسٹیرائڈ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی اسٹیرائڈ ہماری باڈی میں ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کی 95% جو کوانٹٹی ہے وہ ہمارے ٹیسٹیز میں پیدا ہوتی ہے، اینڈ کوز میں، اور جو باقی 5% اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے وہ ایڈرینل گلینڈ میں پیدا ہوتی ہے۔ مردوں میں تو ایڈرینل گلینڈ اور ٹیسٹیز دونوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن جو عورتوں میں یہ ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے وہ ایڈرینل گلینڈ میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہے یہ 13 سال کی عمر سے جو میل لڑکے ہوتے ہیں، میل ہیں، ان میں یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو اس کو 13 سال کی عمر میں یہ بچے کو جو ہے وہ مرد کی طرف لے جانا شروع ہو جاتا ہے، مرد بنانا شروع کر دیتا ہے یہ۔ اور یہ 20 سال کی جب ایج کو بچہ میل پہنچتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، نوجوان ہوتا ہے وہ، اس وقت تک یہ پیک پر پہنچ جاتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول۔ اس ٹائم 20 سال سے 30 سال تک یہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد 40 سال جب ایج ہوتی ہے تو 40 سال کی ایج کے بعد اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جو نارمل ویلیو ہے بلڈ میں
وہ 300 سے 1000 نینوگرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے۔ یہ جو ہم بنتا کہاں ہے، یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ بنتا تو یہ ٹیسٹوسٹیرون یہ ٹیسٹیز میں اور ایڈرینل گلینڈ میں ہے، اور یہ بنتا کس چیز سے ہے؟ ہم جو یہ جو کولیسٹرول لیتے ہیں کھانے میں، یہ کولیسٹرول ہی ٹیسٹوسٹیرون میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یہ اسی میں اس سے ہی یہ بنتا ہے، کوئی اور چیز سے نہیں بنتا۔ اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے، یہ ہماری باڈی میں جو ہے، ایک تو یہ ڈائریکٹ فارم میں ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ باؤنڈ کی شکل میں ہوتا ہے، کسی پروٹین کے ساتھ یہ باؤنڈ ہوتا ہے، خاص طور پر البیومن کے ساتھ یہ زیادہ باؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر اس کی کبھی جو کوانٹٹی ہے یہ زیادہ ہو جائے نارمل ویلیو سے، تو یہ ایسٹروجن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ فیٹس کی شکل استعمال کر کے جسم کے مختلف اعضاء میں جو ہے یہ ڈپازٹ ہونے لگتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون جب ہماری باڈی جب استعمال کرتی ہے کہیں بھی کسی مقصد کے لیے بھی، تو یہ اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، یہ بریک ڈاؤن ہونے سے یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہے یہ صرف مسلز اور ٹیسٹیز جو ہیں ان میں ڈائریکٹ فارم میں ہی صرف استعمال ہوتا ہے، باقی میں یہ اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، باقی باڈی میں جہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں جا کے یہ بریک ڈاؤن سے ہی یہ استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ اس کی جو ویلیو ہے بلڈ میں، جو ہماری نارمل ویلیو ہے، اس میں بھی ویریشن آتی رہتی ہے، یہ نہیں کہ ایک جو میں نے آپ کو ویلیو بتا دی ہے یہ ہمیشہ اسی لیول پہ رہتا ہے، یہ عمر کے لحاظ سے بھی کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ مختلف اوقات میں بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس کی جو سب سے زیادہ ویلیو ہوتی ہے بلڈ میں وہ تقریباً صبح کے ٹائم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ صبح کے ٹائم کیونکہ زیادہ ایریکشن ہوتی ہے پینس میں، تو وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہے کیونکہ صبح کے ٹائم جو ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کے میں آپ کو فائدے بتا دوں کہ ٹیسٹوسٹیرون کے ہماری باڈی میں کیا فائدے ہیں۔ جب ایک بچہ جب 13 ایئرز کی ایج کو پہنچتا ہے تو اس میں اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے ٹیسٹوسٹیرون کی، اس سے اس کے جو پینس ہے اس کی بھی گروتھ ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ سپرم کی بھی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ٹیسٹیز جو ہیں ان کی بھی گروتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، بڑے سائز میں ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سیکنڈری میل کریکٹرز ہیں، زیر ناف بال آنا، بغلوں میں بال آنا، چھاتی پہ بال آنا، داڑھی آنا، مونچھیں آنا، یہ بھی اسی ہارمون کے تحت ہی آتی ہیں، یہ ان کے پیدا کرنے کا ذمہ دار بھی یہی ہارمون ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مسلز ہیں یہ بھی اسی کی وجہ سے ہی مسلز کی بھی گروتھ ہوتی ہے، ہڈیوں کی گروتھ کا بھی یہی ذمہ دار ہے۔ جب ایک بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے، 13 ایئر کی ایج کو پہنچتا ہے، اس ٹائم اس کا جو ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ پروڈکشن اس کی شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے آواز بھاری ہونے لگتی ہے، مردانہ آواز پیدا ہونا لگتی ہے۔ اس سے پہلے فیمیل اور میل کی آواز میں جو ڈیفرنس ہے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو یہ آواز کا بھاری پن آنا یہ بھی اسی ہارمونز کی ذمہ داری ہے. یہ اگر نارمل ویلیو میں ہے تو اسی کی وجہ سے ہم ایکٹیو رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے جو لیبیڈو ہے, خواہش نفسانی ہے, یہ بھی نارمل ویلیو میں ہو تو یہ خواہش نفسانی بھی انسان میں آتی ہے. اگر یہ کم ہو جائے تو پھر ختم ہو جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں اس کی کم ہونے کی جو ہیں دوسرا وجوہات, اس کی کم ہونے کی وجوہات بیان کرتے ہیں. ہائپو تھائرائیڈزم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, ہائپوگونوڈزم کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کو کم ہونے کے جب اس کا لیول کم ہوتا ہے تو ہائپوگونوڈزم اس کو بولتے ہیں. یہ جو ہارمون ہے یہ ہمارے جو ہے دماغ ہے, اس میں ایک پچوٹری گلینڈ ہوتا ہے, اس میں سے FSH اور LH ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. ان کی ہارمونز کی اگر کمی ہو جائے تو یہ ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون کی جو پروڈکشن ہے یہ بھی کم ہونے لگتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہارمونز یہ بھی پچوٹری گلینڈ ہی پیدا کرتا ہے, پرولیکٹین ہارمون. جب اس کی زیادتی باڈی میں ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس ہارمون کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کا. تھائرائیڈ گلینڈ میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹوسٹیرون جو ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے, ٹیسٹیز جو ہیں وہ کم بنانے لگتے ہیں. جو بلڈ پریشر کے ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں ان میں بھی اس کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہائی کولسٹرول جن میں ہے ان کے بلڈ میں ان کو بھی کم ہو جاتا ہے. جو اسموکنگ کرتے ہیں, الکوہل کا نشہ کرتے ہیں, جو ڈپریشن میں ہیں, سٹریس میں ہیں, انگزائٹی ہے, جو باہر سے کسی وجہ سے کوئی اسٹیرائڈ کسی ڈیزیز کے علاج کے لیے اسٹیرائڈ لگا رہے ہیں, اسٹیرائڈ استعمال کر رہے ہیں, یا جو جیم وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں وہ اپنے مسلز بنانے کے لیے وہ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں, تو ان میں بھی یہ ہائپوگونوڈزم جس کا مطلب ہے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہو جاتا ہے. خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی اس کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کوئی اور دوائی جو استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے. انیمیا ہے کسی کو تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی کو ٹیسٹیز پہ چوٹ لگی ہے تو اس پہ بھی اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اگر ٹیسٹیز کو بہت زیادہ ہیٹ میں رکھا جائے, گرمی اور جس طرح ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو ٹیسٹیز کا کینسر ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اور آخر میں جب عمر بڑھتی ہے عمر کے ساتھ بھی اس کا لیول جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے. اب اس کی کمی کے جو نقصانات ہیں, کمی کی وجہ سے جو انسانی باڈی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون کم ہوتا ہے تو اس کے باڈی پر ایفیکٹ بھی پڑتے ہیں. تو اب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو میموری ہے, یادداشت ہے, اس کی کمی کی وجہ سے وہ یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے. ٹیسٹیز جو ہیں ان کا جو سائز ہے وہ بھی کم ہونے لگتا ہے. موڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. آسٹیوپروسس ایک ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے. جو لوز آف باڈی مسلز ہیں وہ مسل جو ہیں وہ گھلنے لگ جاتے ہیں, وہ کم ہونے لگ جاتے ہیں. اور فٹیگ ہوتی ہے, ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, پورے جسم میں درد ہوتا ہے. اریکشن جو ہے پینس میں اریکشن کم آنے لگتا ہے. سیکسول ڈیزائر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لو لیبیڈو. اور پریمیچور ایجوکیلیشن ہو جاتا ہے, موڈ خراب رہتا ہے, بال جھڑنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ خون کی کمی ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے, کسی کام کرنے کو بھی انسان کا دل نہیں کرتا, وہ دل کرتا ہے بس پڑا رہے. سستی ہوتی ہے, غنودگی ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, بالکل انسان ڈل ہو جاتا ہے جب اس کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ ہارمون انسانی باڈی کے لیے, خاص طور پر میل کے لیے بہت ہی اہم ہارمون ہے. اس کے بغیر ایک انسان جو ہے, میل جو ہے وہ ہیلتھی نہیں رہ سکتا, تندرست نہیں رہ سکتا.
اب آخر میں اس کی آپ کو چند ایک میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسن بتا دیتا ہوں. اگر آپ کا کسی وجہ سے بھی کسی عمر میں بھی اس کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جائے, وہ کم ہو جائے, تو یہ آپ میڈیسن استعمال کر کے اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو جو میری ہوگی اس میں آپ کو چند ایک اس کی جو خوراکیں ہیں, فوڈ ہے ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو نارمل کرنے کے لیے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے. تو اس کی جو سب سے بیسٹ میڈیسن ہے وہ ہے کونیم. کونیم جو ہے یہ ایک گلینڈز کی ہی میڈیسن ہے بیسیکلی, جو ہے یہ زیادہ تر گلینڈ کے لیے, کسی بھی گلینڈ کے لیے استعمال کی ہوتی ہے. اس کی آپ نے 200 طاقت لینی ہے, 200 پوٹینسی میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے, اور 5 قطرے آپ نے ہر ہفتے بعد استعمال کرنے ہیں. انشاءاللہ 2 مہینے میں آپ کا جو لیول ہے وہ نارمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے ایک میڈیسن اور ہے, کلیڈیم ہے. کلیڈیم کو آپ 30 میں استعمال کریں گے, یہ آپ 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں گے. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ لیول نارمل ہو جائے گا. اس کے بعد 1-2 مدر ٹنچر ہیں, وہ آپ نے مکس کر کے کسی شیشی میں رکھ لینے ہیں اچھی سی میں. اور یہ میڈیسن جو ہیں یہ آپ نے جرمنی کی لینی ہے, کیونکہ یہ جرمنی کی بہت زیادہ ایفیکٹو ہے. ایک ان میں جو میڈیسن ہے وہ ہے ڈائمیانا. ڈائمیانا جو ہے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اس کے لیول کو بڑھانے کے لیے. اور دوسری میڈیسن ہے سائڈونیا ولگراس. یہ ان دونوں کو آپ نے کیو میں لے لینا ہے اور ان دونوں کو ملا کے رکھ لینا ہے, اور اس کے 20 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرنے. یہ آپ کا جب ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہو جاتا ہے, ہارمون کی کمی کی وجہ سے جو سپرم ہے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں, اور جو سیمن ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے, اور وہ اس میں جو ہے کوانٹٹی بھی اس کی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو یہ امپروو کرتی ہے. امید ہے آپ کی آج کی ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.